اب اگر روزہ بھی رکھا ہو، ساری کی ساری دنیا کی گندگی بھی ہماری زندگی کے اندر ہو، تو کیا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں۔ مرد خدا داؤد کہتے ہیں اگر میں اپنے دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ جب بدیاں دل کے اندر ہیں تو پھر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، ہم پاکیزگی کے میدان میں کھڑے ہو کر ہم روزہ رکھیں گے، تب ہمارا روزہ قبول ہوگا اور ہماری زندگی سے دوسرے بھی برکت پائیں گے۔ خدا کہتا ہے ہر طرح کا بندھن، ہر طرح کا جوا ہماری زندگی سے ٹوٹ جانا چاہیے یہ روزے کا، کیونکہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں روزہ رکھ کر؟ ہم عاجزی کر رہے ہیں، حلیمی کر رہے ہیں، فروتنی کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ تو جب عاجزی ہوگی، حلیمی ہوگی، فروتنی ہوگی، تو پھر یہ چیزیں دل میں نہیں ہو سکتی، ایسے کہ نہیں؟ جب یہ چیزیں دل میں ہوں گی، اس کا مطلب ہمارا دل بھی بدی گناہ سے بھرا ہوا ہے، اسی دوسرے کو کی مت دے سکتے، کچھ بھی نہیں۔ جب ہماری اپنی زندگی کریکٹ نہیں ہے، ہم کسی دوسرے کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ جیسے کلام کہتا ہے پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے دل کا نکال سکے۔ ایسے ہی ہے نا؟ پہلے ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، جب ہم کلیئر ہو جائیں گے پھر ہم دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی ننگے کو دیکھے تو اس سے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، مجھے سکھانے لگو، سنیے گا، بڑی بابرکت بات۔ اب دیکھیں، میں نے یا آپ نے، ہم میں سے کسی نے بھی اگر روزہ رکھا ہے، کلام کہتا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، کیا کرے؟ اپنی روٹی تو بھوکوں کو کھلائے۔ خدا کہتا کیا وہ روزہ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ اب دیکھیں، میں نے یا آپ نے، ہمیں سے کسی نے روزہ رکھا، آج شام ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے کل شام کھولنے کا خدا ان کی ذل میں فیصلہ کر لیا، ایسا ہی ہے۔ اب میں نے روزہ رکھا یا آپ نے رکھا، کسی نے بھی رکھا، تو ہم نے کیا کیا؟ آج شام سے اگلی شام تک ہم نے خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ ہم خداوند اگلی شام کو روزہ اوپن کریں گے، ایسا ہی ہے۔ تو اب رات کو ہم نے روزہ رکھا اور صبح جب ہم اٹھیں گے ہمارا ناشتہ بھی بچ گیا، چاہے ہم 2 روٹیاں کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، فرض کریں ہم 2 روٹیاں کھاتے ہیں، ہماری 2 روٹیاں صبح کی بچ گئی، ہمارا سالن بھی بچ گیا، ایسے ہی ہے۔ پھر دوپہر کو بھی ہم بے شک 2 روٹیاں یہ کھاتے ہیں، جتنی بھی کھاتے ہیں ہماری 2 روٹیاں اور سالن بھی بچ گیا، یعنی کتنی بچ گئی؟ 4 روٹیاں اور 2 کولی سالن بچ گیا۔ لیکن شام کو ہم جو پکے گی وہ ہم کھائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ روزہ اوپن کرنا ہے۔ لیکن جو 2 وقت کی روٹی میری یا آپ کی بچی ہے، خداوند کا مقدس کلام یہ کہتا ہے کہ کیا یہ روزہ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ آپ فرض کریں صبح کی 2 روٹیاں بچی ہیں، دوپہر کی 2 روٹیاں، 4 روٹیاں بچ گئی، سالن بچ گیا، آپ یا تو وہ 4 روٹیاں اور سالن کسی غریب کو دے دیں، اگر نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 روٹیوں کے سالن کے پیسے کسی غریب کو دیں، تاکہ وہ کھانا کھا کر سیر اور رسودہ ہو اور ہماری قربانی خدا کی ذمہ یہ روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں۔ اب بھائی اس روٹی کے بچنے کا کیا فائدہ جب دوبارہ پھر ہم نہیں کھا لینی ہے؟ جو بچی ہے وہ کسی غریب تک جائے، کسی مسکین تک جائے، کسی ایسے گھرانے تک، ایسے خاندان تک، ایسے زندگی تک۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سڑکوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں، غریب ہیں، کھانے کے لیے کہتے ہیں ان کو دے، آپ اپنی روٹی جو بچی ہے ان کو دے کر آئیں کسی کو۔ اگر نہیں آپ نے روٹی بیچنی تو آپ پیسے ان کو دے دیں، 4 روٹی بیچنے پیسے بنتے سالن میں کسی کو دے دیں، بھائی یہ میری طرف سے کھانا کھا دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے ہماری وہ قربانی خداوند کے حضور میں قبول ہو جائے گی اور ہم برکت پائیں گے، ہمارا روزہ خداوند کی حضوری میں قبول ہوگا۔ یہ روزہ ہے میرے عزیزو جو خدا چاہتا ہے کہ ہم رکھیں۔ ہر طرح کا جوا، ہر طرح کے بندھن ہماری زندگیوں سے ٹوٹ جانا چاہیے، تاکہ ہماری یہ قربانی خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہرے، ہم برکت پائیں۔ اور اس کی برکت ہمیں کون دے گا؟ ہمارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، وہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم پاکیزگی کے میدان میں کھڑے رہ کر روزے کی قربانی کو گزرانے کے ہر طرح کے بندھن جوئے ٹوٹتے جائیں گے، ہماری زندگی گھرانے خاندان بحال ہوتے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مقدس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔